صفحہ نمبر 382 سورہ احزاب آیت نمبر 45 آیت نمبر 45 سورہ احزاب آیت نمبر 45 صفحہ نمبر 382 نکلا ہے ٹھیک ہو گیا. سورہ احزاب پڑھ لو نا، سورہ احزاب پڑھ لو. سورہ احزاب آیت نمبر 45 22واں پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن گواہ بنا کر، و مبشرن اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، و داعین اور بلانے والے ہیں آپ اللہ اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ چراغ ہیں روشن، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبریاں سنا دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ کہ بے شک لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا بہت بڑا فضل ہے یا ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ولا اور نہ تطع الکافرین اطاعت کیجئے یا کہنا مانیے کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، ودع اذاہم اور درگزر کیجئے ان کی تکلیفوں پر، وتوکل اور توکل کیجئے علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے باللہ ساتھ اللہ تعالی، وکیلا کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم جب تم نکاح کرو، المؤمنات مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو، من قبل اس سے قبل، ان تمسوہن یہ کہ تم نے ان کو چھوا ہو، فما لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن اوپر ان کے، من عدت کوئی عدت، تعتدونہا کہ تم پوری کراؤ ان کو، فمتعوہن پس فائدہ دو ان کو، وسرحوہن اور رخصت دے دو ان کو، سراحا جمیلا رخصت کرنا بہت اچھا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کے اندر سورہ احزاب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی فضیلت اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ مشرکین جو مشرک تھے، یہود تھے، منافق تھے، انہوں نے ایک شور و غل برپا کیا تھا آپ کی ذات کے بارے کے اندر کہ آپ نے بہو سے نکاح کر لیا، یہ کیا کر دیا. تو لوگوں آپ کی جسے کہتے ہیں استحصال کرنے کا انہوں نے ایک کام شروع کر دیا تھا اور اس میں لگے ہوئے تھے. اور صحابہ کرام کو بھی وہ بار بار کہتے دیکھو تم جس کی اطاعت کرتے ہو اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا. تو وہ ساری باتیں آتے آتے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کی یہ شان ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن گواہ بنا کر، یعنی آپ شاہدن گواہ ہیں. اور آپ یہ کس چیز پر گواہ ہیں؟ یعنی آپ اس چیز پر گواہ ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، اور آخرت ہے، قیامت ہے، دوزخ ہے، جنت ہے. آپ اس کے گواہ ہیں، آپ لوگوں کو بتلاتے ہیں شاہدن. اور اس کے علاوہ آپ گواہی دینے والے اس چیز کے اوپر، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا، اپنے پاس بلائے گا، اے نوح آپ نے کہا تھا
کہ تیری قوم جو شرک کرتی ہے یا وہ تیرے بعد شرک کرتے رہی ہے، کیا تم نے ان کو تب اس چیز کا بتلایا کہاں تھا؟ تو وہ کہیں گے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کہے گا کوئی گواہ لے کر آؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ میرا گواہ اللہ کے امت محمدیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے میری گواہ، اور آپ کو بھی بلایا جائے گا، پھر آپ ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور اس طرح جو مسلمان امت محمدیہ ہے یہ بھی گواہی دے گی ان چیزوں کے معاملے کے اندر۔ یعنی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے جو مسلمانوں کی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت مسلمان جو یہ امت محمدیہ ہے اس کو فضیلت ہے دوسری امتوں پر۔ تو حضرت غالباً حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کے میری امت کو 3 چیزوں پر یعنی دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ اس کے لیے جو یہ زمین ہے اس کو ہر جگہ مسجد بنا دیا گیا اس کے لیے، اور دوسرا اس کی جو مٹی ہے یہ اس کے لیے پاک کر دی گئی، اس کی جو مٹی ہے جہاں چاہے تیمم کرے اس کا استعمال کر سکتا ہے، اور دوسرا کہ یہ اپنا دوسری امتوں کے اوپر یہ گواہی دے گی۔ اللہ نے فضیلت دی ہے اس امت کو، یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو گواہ بنا کر بھیجے گا۔ وہ مبشرا و نذیرا، اور آپ بشارتیں دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، یعنی خوشخبری سنانے والے جو آپ کی اطاعت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کریں گے، ان کو بشارتیں سنائیں گے۔ دنیا کے اندر بھی بشارتیں اچھے وقت کے آنے کی، برے وقت کے جانے کی، اور جنت کے ملنے کی، فرشتوں کے سلام کی، اور جنت کے باغات کی، اور حوروں کی، ہر چیز کی بشارتیں۔ وہ نذیرہ، اور ڈرانے والے کن کو؟ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو آپ کی راہ کے روڑے اٹکاتے ہیں، صحابہ کرام سے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ وہ نذیر، ان کو ڈرانے والے ہیں، آپ ان کو سمجھانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور بلانے والے ہیں اللہ کی طرف اس کے حکم سے۔ یعنی ہر نبی کا کام ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کسی شخصیت کا نہیں بلاتا۔ وَدَاعِيًا، یہ سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے، جس طرح اللہ کی طرف بلانا ہے، کسی شخص کی طرف، کسی جماعت کی طرف، کسی فرقے کی طرف۔ ہماری جماعت کی طرف آ جاؤ، ہمارے فرقے میں آ جاؤ، ہمارے پیر کی طرف آ جاؤ، ہمارے بڑے کی طرف آ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وہ بلانے والے اللہ کی طرف، جو بلاتا اللہ کی طرف وہی سیدھی راہ پہ ہے، وہی نبیوں کی سنت پہ عمل کرتا ہے، وہی اللہ کو پسندیدہ کام ہے۔ جو کسی طرف بلاتا ہے، ہم بلاتے ہیں اہل حدیث، کس سے بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ کبھی کسی نے کہا ہو میرا پیر بڑا ہے یا میرے پیر کی طرف آ جاؤ، ہم کہتے ہیں رکوع میں رفعدن کرو یا دوسرے معاملہ آمین کہو۔ کبھی کسی نے کہا ہے حدیث نے کہ یا میرا پیر کرتا تم بھی کرو، یا کل سادے چلیس میں نہ کرو، ہمارے پیر نے نہیں کہ تم بھی نہ کرو۔ ہم تو کہتے نہیں ہیں، کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر ہم نے کسی کو پیر بنانا ہوتا تو کتنے ہمارے یہاں پر شہید ہوئے ہیں اور جا کر جنت البقیع میں جا کر دفن ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے پیر بنا، ہم ان کو بناتے پیر اپنا، لیکن نہیں، وہ تبلیغ ہی کر کے گئے، وہ انہوں نے اپنی محنت کی، لوگوں کو دین سکھلایا، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کے نبی کا تعارف کرایا، دنیا سے چلے گئے۔ ہم بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، یعنی داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے یہی سیدھے لوگ ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، یہی سیدھی جماعت ہے جو اللہ لوگوں بلاتے ہیں۔ بیزنی، اس کے حکم سے، وسراج منیرا، اور روشن چراغ ہے یا روشنی ہے۔ سراج سورج کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی چاند ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے نبی کے لیے بالکل فٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک سورج ہے، روشنی ہے، سب لوگ آپ سے روشنی لیتے ہیں، نور لیتے ہیں۔ آپ کے آنے کی وجہ سے جہالت دور ہو گئی، ظلمت دور ہو گئی، اندھیرے دور ہو گئے، اندھیرے چھٹ گئے۔ جو لوگ کفر میں مبتلا تھے، قبض کے مبتلا تھے، ہر طرف ان کا جینا دوبار تھا، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے وہ ایک نور آ گیا، روشنی آ گئی، امن آ گیا، سکون آ گیا۔ وسراج منیرا، آپ روشن ایک چراغ ہیں جس کی روشنی میں ہر انسان جو آپ کے پاس آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور بشارتیں دیں مومنین کو کہ بے شک ان کے لیے ہے اللہ کے پاس بہت بڑا فضل، اللہ نے کو فضیلت دے دی۔ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، اور ظہر تک کا وقت آیا تو وہ تھک گئے، کام کرنے سے تھک گئے، عاجز آ گئے۔ اللہ نے ان کو ایک قرار دیا، بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ان کے بعد ان کی ذمہ داری کو عیسائیوں نے قبول کر لیا۔ عیسائیوں نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا، وہ بھی تھک گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ نے ان کو بھی ایک قرات نام دیا۔
پھر عصر سے لے کر مغرب تک مسلمانوں نے اس بیڑے کو اٹھایا اور اس کام کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 قرات دیے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نے زیادہ محنت کی، زیادہ وقت دیا، ہم کو 1 قرات ملا، انہوں نے تھوڑا وقت دیا، تھوڑی محنت کی، ان کو 2 قرات دیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا فضل ہے، کیا میں نے تم کو تمہارا حق پورا نہیں دیا؟ جب ہم کو ہمارا حق پورا مل گیا، یہ میرا فضل ہے، جس کو میں چاہے دے دوں۔ ہمیں یہ اللہ کی فضیلت فضلاً کبیرہ، اللہ تعالیٰ فضیلت دی امت محمدیہ کو دوسری امتوں پر کہ سب سے بعد میں آنے والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میں میری امت کی کثرت ہوگی، یعنی ایک آدھا حصہ، یہ اس سے زیادہ حصہ جنت کا میری امتیوں کا ہوگا، یعنی یہ فضیلت امت محمدیہ کی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور نہ آپ کہنا مانیے کافروں کا، وہ منافقوں کا، اور چھوڑ دیجئے اذاہم، ان کی تکلیفوں پر درگزر کیجئے۔ ودا کہتے ہیں کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے چھوڑ دینا، اچھے طریقے سے، جیسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع لفظ بولا جاتا ہے، یعنی بہت ہی عمدہ طریقے سے حج کر کے انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ ودا کی کوئی کام کرنا لیکن بڑے اچھے طریقے سے کو چھوڑ دینا۔ اذاہم، ان کی تکلیفوں پر یعنی صبر کرنا، برا بلا ان کو، یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ پہ توکل اللہ پہ توکل کرنا۔ ہر اپنی مصیبت، پریشانی، جو بھی دکھ سکھ آتا ہے، اس اللہ کا دکھ آتا ہے، اس کو اللہ پہ توکل کرنا، یا اللہ تو ہی اس مصیبتوں کو ہٹانے والا ہے۔ اپنے ہر دعویٰ، ہر چیز کا اللہ کے انسان کو اپنا کر دے۔ وتوکل اللہ، کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، چاہے یہ مومنہ عورتیں ہوں، چاہے اہل کتاب کی عورتیں ہوں، دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی نکاح ہو، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اسلام نے اس کو پسندیدہ فعل قرار نہیں دیا، جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا، بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر جب تم ان کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، یعنی تمہارا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دیا تم نے، یا تمہارا آپس کے اندر ملنا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے ادھر تو ہے نا کہ فوراً شادی والے ایک دم نکاح ہوتا ہے اور رخصتی ہو جاتی ہے۔ عرب کے اندر دستور اور تھا، وہ پہلے نکاح ہو جایا کرتے تھے، بعد میں رخصتی ہوا کرتی تھی۔ جب تمہارا نکاح ہو گیا تو مسوہن، تم کو نہیں چھوا، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، پس نہیں ہے اوپر ان کے کہ تم گنتی پوری کرو ان کی، یعنی تم نے ان کو جو طلاق نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد تم نے ان کو طلاق دے دی، اب ان کا اگر حق مہر مقرر ہے تو تم ان کو آدھا حق مہر دو گے، ان کا حق مہر آدھا ہوگا۔ اگر حق مہر مقرر نہیں ہے تو پھر تمہاری اپنی طاقت مطابق جتنا ہو سکتا تم ان کا حق ادا کرو گے، ان کا حق مہر دو گے، یہ چیز ہے۔ اگر تم نے اس کو نہیں چھوا، مباشرت نہیں کی، خلوت نہیں کی، تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ان کو حق میں مقرر ہے اس کا آدھا دینا ہے، اور تم نے ان کو آدھا دے کے فارغ کر دینا ہے۔ اگر حق میں مقرر نہیں ہے تو پھر جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا دو گے، حق میں اس کو دو گے۔ فما لکم علیہن، اور ان کے اوپر یہ مقرر نہیں ہے کہ تمہاری عدت پوری کریں، یعنی تب تم نے چھوا نہیں، اب ان کی عدت نہیں ہے، تم نے طلاق دے دی، اب جہاں مرضی نکاح کر سکتی ہیں، ان کو اختیار ہے۔ ہاں اگر وہ خاوند فوت ہو جائے تو پھر اس نے وہ 4 میں 10 دن پورے کرنے ہیں، یعنی یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ مرد نے چھوا نہیں، طلاق دے دی ہے تو وہ عدت پوری نہیں کرے گی، لیکن اگر چھوا، طلاق نکاح ہو گیا، چھوا نہیں، مرد فوت ہو گیا، اب وہ اپنی عدت 4 میں 10 دن پوری کرے گی، اس سے کم نہیں ہے۔ اور جیسے میں اگر جسے طلاق دے دی تو جو طلاق کے بعد جیسے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ 3 حیض ہے طلاق والی کا، 3 حیض وہ کرے گی، بٹ اپنا 3 حیض کے بعد نکاح کر سکتی ہے، یا خان فوت ہوگا 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، یہ سارے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو فرمایا جس کو تم نے چھوا نہیں اس کی یہ تم اس کی عدت پوری کراؤ، یہ تعتدونہا، کو تمہاری عدت پوری کرتے رہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، فرماتے ہیں کہ تم ان کو فارغ کر دو، فائدہ دے کر، متا فائدہ دینا، یعنی یہ نہیں کہ تم الزام لگانے شروع کر دو، وہ اس طرح دی تھی، اس کا کردار نہیں ٹھیک تھا، یہ ٹھیک، اس کو یعنی اگر ایک گھر میں جب چھوڑو ہی نہ، یہ ہمارے رواج ہو گیا اکثر خاندان میں ایسا ہوتا ہے، جس کو یعنی میاں بیوی کا بنی نہ بنتا تو لڑکی والی کے قصور، لڑکے والے کے قصور، وہ مختلف قسم الزام لگاتے چلے جائیں کہ ہم سچے ہیں، یہ جھوٹی ہے۔ فرمایا نہیں، اچھے طریقے سے فائدہ دو،
کچھ دے لا کر اس کو رخصت کر دو اس کو، یعنی وہ آگے جا کر اپنی زندگی بسر کرے، تمہارا نہیں بسر ہوا تم نہ کرو۔ اور یہ آیات کب اتری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نکاح کیا، امیمہ بنت شرجیل کے ساتھ نکاح کیا، تو نکاح کرنے کے بعد امیمہ بنت شرجیل کے ساتھ نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ جب آپ کے گھر آئی، آپ اس کے پاس آنے لگے تو اس نے کہا جی میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اس عورت نے کہہ دیا آپ کو، اور آپ نے کہا تو نے ایک بہت بڑی آپ اپنے شخصیت کی پناہ لے لی ہے، تو میں تجھے اس کی پناہ میں دے دیا۔ آپ نے اس کو فارغ کر دیا اور آپ نے سی سے کہا کہ اس کو یہ سامان دو کپڑے دے کر اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ یعنی اس زمانے کے اندر یہ آیات اتری کہ آپ نے اس کو ابھی چھوا نہیں تھا، اس نے آپ کے چھونے کو ناپسند کیا تو آپ نے اس کو فارغ کر دیا۔ پھر فرمایا یہ چیز اتری کہ جب تم نہ چھو تو پھر تم یہ کام کرنے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی بات ہے، دیکھیں، اور جیسے ہم پیچھے پڑھ کر زینب کا معاملہ پڑھ کر آئے ہیں کہ نکاح اللہ نے کیا لیکن زینب کو پسند نہ تھا، اس کا ایک خاندان اونچا تھا، وہ اس کو حیثیت نہ دے سکی اپنے خامن کو جو دینا چاہیے تھی، لیکن اللہ چاہتا تو دل بدل سکتا تھا، لیکن اللہ نے اختیار دے دیا، نہیں تیرا دل کرتا ہے رہ، تیرا دل کرتا نہ رہ۔ تو انہوں نے زینب نے ان سے اور زید نے ان کو طلاق دے دی، فارغ ہوئی۔ ادھر دیکھیں بات ہے کہ کیسی ان عورت کا معاملہ کیسا ہے کہ اس لیے رسول اللہ نے اللہ حدیث پاک ہے کہ عورت کی مرضی لازم پوچھو نکاح کرتے وقت، اس کا یعنی یہ بھی دکھایا کہ آپس میں دیکھ بھی لیں، چہرہ دیکھ لیں آپس کے اندر، اس سے محبت پڑتی ہے۔ جب صحابی سے کہا تو نے دیکھا اس کو، جی فرمایا جب پہلے نظر دیکھا جا کے اس کو کہ تو اس کو پسند بھی کرتا ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں۔ یہ اتنی شان والا نبی ہے، یعنی اللہ کے بعد اس سے اللہ کے بعد سب سے پیغمبر سب سے اونچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اس عورت نے کیا کہہ دیا۔ دیکھیں اس پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن دیکھو عورت کی ذہنیت دیکھ لیں کیسی ہے، جو ہمیں تقید کی گئی نا پہلے اسلام تربیت کی ہماری کہ نکاح بچی جوان ہوتی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، دکھلانا ہے، اس کی رضامندی پوچھنی ہے، اسے یہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو نکاح نہیں کرنا، یہ پہلے تربیت کی گئی ہے، تو تربیت کے بعد پھر کہ اب یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی شان والا پیغمبر ہے، اور اس نے کیا کہہ دیا، یعنی اس کے نہیں ذہن بنا، اس نے کہا میں اس نے پسند نہیں کیا اللہ نبی چھونے کو، اور آپ نے اس کو فارغ کر دیا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے درس چھوٹے چھوٹے سبق ملتے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ بچیوں کے معاملہ کے اندر، جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ان کے آپس کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ برابری کا یہ مطلب نہیں کسی کو حقیر سمجھنا، یہ مطلب نہیں ہے، بالوں سے نہیں حقیر نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے معاملے کے اندر، دین کے معاملے کے اندر، دنیا کی پڑھائی کے اندر، دوسرے معاملے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے برابری ہو۔ اگر نہیں تو اللہ دیکھے بعض لوگ ہوتے ہیں پہلے کچھ معاملے کے بعد اللہ کو بورس رکھ دیتا ہے، فراہم نہیں کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں تک انسان کی عقل ہے، سوچ ہے، انسان جہاں تک سوچ سکتا ہے اس کو اچھے معاملے کرنے چاہیے، اچھے معاملے دینے چاہیے دونوں کے معاملے کے اندر، بیٹا اور بیٹی، اور باقی معاملے اللہ کے سپرد ہیں، وہ اللہ دینے والا ہے۔ بڑوں کو جو بڑے امیر ہوتے ہیں ہم دیکھا وہ بعد میں غریب ہو جاتے ہیں، معاملے خراب ہو جاتے ہیں، بڑے کے ہم دیکھا وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ روزی رزق اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن احتیاط کا پہلو کہ اختیار کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، وہ انسان کو اپنا بس اختیار وہ اس کو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، پھر باقی ثبوت و توکل اللہ میں توکل کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔